ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے سابق وفاقی وزیر خزانہ جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا، معروف معیشت دان، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ڈاکٹر صاحب میں اسٹریٹ اوے آؤں گا، یہ فرمائیے کہ پہلے تو ہم یہ ٹیرف وار چل رہی تھی، اس نے پوری دنیا کی معیشت کو، سپلائی چینز کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اس کے بعد ابھی اسی سے ہم عہدہ برا ہو رہے تھے، تو اب پوری دنیا کی معیشت، ایک بڑا جو توانائی کا ایک انفراسٹرکچر تھا وہ اٹیک میں آ گیا، تمام ٹریڈ روٹس خطرے میں ہیں۔ ایک تو بالعموم دنیا کی معیشت سے، کہ آج دبئی دیکھ لیں، دبئی اتنا بڑا ہب تھا، آج لوگ بھاگ رہے ہیں وہاں سے، پراپرٹی مطلب وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، گر گئی بہت بری طرح۔ What is going to happen to the world economy in the wake of this war, and in particular ہماری اکانومی بڑی فریجائل ہے، ہمارے اوپر کیا گزر سکتی ہے اگر یہ نہیں رکتی؟ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی بڑی افسوسناک پوزیشن میں ساری دنیا آ چکی ہے پچھلے لٹرلی کچھ دنوں میں، اور اس پہ ہم سب بہت پریشان ہیں۔ پاکستان کا اگر ذکر کریں تو ایک مرتبہ پہلے ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے جب یوکرین اور رشیا میں جنگ شروع ہوئی تھی 2021-22 میں، تو اس وقت تیل کی قیمت جو ہے وہ تقریباً $64 فی بیرل سے بڑھ کر تقریباً 2 گنا ہو کر $116 فی بیرل ہو چکا تھا، اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانی ہوئی۔ ہمارا درآمد کا جو بل ہے وہ بہت بڑھ گیا اور ریزروز بہت کم ہو گئے، اور 2022-23 میں ہم تقریباً دیوالیے کی طرف جا چکے تھے۔ اس وقت پوزیشن یہ کہ پچھلے 3-4 دنوں میں لٹرلی جو ہوا ہے کہ تیل کی قیمت جو یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے $65 فی بیرل تھی، آلریڈی وہ 84 پر بیرل پہنچ چکی ہے، یعنی کہ اضافہ تقریباً 30% کا ہو چکا ہے۔ اس سے ہمارے برآمدات پر آلریڈی تقریباً $4 ارب ایکسٹرا سالانہ لگے گا۔ دوسری طرف جو پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ سارے مڈل ایسٹ میں ہنگامہ ہو رہا ہے، لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ سعودی عربیہ، دبئی، UAE، جہاں سے ہمیں ریمیٹنسز کا سب سے بڑا حصہ دنیا کا وہاں سے آتا تھا، ان ملکوں سے، وہ بھی خدا نخواستہ متاثر ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ اکانومیز میں مشکلات پیدا ہوں گی، روزگار میں کمی ہو سکتی ہے، اور ریمیٹنسز بھی کم ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی کہانی جو نکل کے آ رہی ہے وہ سارے دنیا کے لیے پریشانی کی بات ہے، ہمارے لیے بھی بے انتہا ہمیں پریشانی ہونا شروع ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ڈو یو تھنک کہ ہماری جو ٹیمیں ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک تصویر سامنے رکھی ہے کہ جو ڈالر کی قیمت، جو پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، اور ابھی قیمت بڑھ چکی ہے، یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو خام تیل کی قیمت ہے وہ $150 تک فی بیرل تک جا سکتی ہے اگر یہ جنگ جو ہے وہ 1 مہینہ یا چند ہفتے جو ہے وہ طویل ہوئی۔ آج سعودی عرب کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو متبادل ذرائع سے جو آئل ہے وہ فراہم کریں گے۔ کتنی امید ہے اس سے؟ اگر یہ نہ ہوا تو $150 پھر پاکستان کے اندر قیمتیں کتنی ہو سکتی ہیں؟ اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کیا ہوا ہے، تو سعودی عربیہ اور دوسرے مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہیں ان سے تیل آنا بہت مشکل ہو چکا ہے، اور اگر گھم گھما کے آئیں گے سپلائیز تو اس میں کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن بہت بڑھ جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ $150 فی بیرل، تو میں وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ سمجھتا ہوں کہ کچھ زیادہ ہے، کم از کم اگر خدا نخواستہ یہ 116 پہ ہی چلے جائے جس طرح وہ یوکرین رشیا وار کے بعد گئی تھے، البتہ اس کے امکانات زیادہ ہیں کہ وہ تھوڑا اس سے بھی زیادہ ہو، اس لیے کہ اسٹریٹ آف ہارموز تو اس وقت نہیں بند تھا۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ $150 فی بیرل تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو پیٹرول جو ہے جو $300 سے کچھ 20-25 روپے کم ابھی بھی ہے،
خدا نخواستہ میں کیا کہوں آپ سے، اس میں اتنا اضافہ ہوگا کہ 2 سے 2.5 گنا، تو یہ کیسے ہم برداشت کر پائیں گے؟ یہ سوچنے کی بات، پریشانی۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑی اہم بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں ماضی میں ایسا ہو چکا ہے ہمارے ساتھ، جب ہمارا کرائسس آیا تھا تو جو ساورن گارنٹیز ہوتی ہیں عام طور پر تو، لیکن لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اور ہم تو تسلی دیتے ہیں ان کو کہ جو ان کے فارن بینک اکاؤنٹ، فارن کرنسی اکاؤنٹس ہیں وہ تو ایک ساورن، اور ہم ظاہر ہے WTO کا حصہ ہیں، یہ تمام گارنٹیز ہم نے دے رکھی ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایک فائنانشیل ایمرجنسی کی بھی ایک پروویژن ہے، آپ فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں، از دیر اینی پاسبلٹی، ڈینجر، خطرہ ہے، خدشہ ہے کہ اس طرح میں، جس طرح آپ کو یاد ہوگا انڈیا میں ایک دفعہ یعنی سونا لے لیا تھا ریاست نے اور بعد میں واپس بھی کیا تھا، ہمارے ہاں جو ڈالر لیے تھے ان کا تو آدھا بھی شاید لوگوں کو نہیں ملا تھا، تو میرے خیال میں ایسی صورتحال پیدا ہونے کا تو خدشہ نہیں لگتا، یوں لگتا ہے آپ کو کہ یہ پہلے ہی یہ ختم ہو جائے گا، یا خدا نخواستہ ایسا بھی کوئی خطرہ ہے؟ جی بس ہم سب امید کر رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے زیادہ لمبا نہیں چلے گی اور اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ کھل جائے گا، مگر ہمیں یہ بھی کنٹینجنسی پلاننگ بھی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہ جس طرح پریزیڈنٹ آف امریکہ نے کہا ہے کہ کم از کم 1 مہینے تک چلے گی، یہ لمبا عرصہ ہے 1 مہینے کا، اور اس کے نتیجے میں آپ نے جو سوال کیا ہے کہ پاکستان کے پاس جو ریزروز ہیں وہ متاثر ہوں گے، یہ بات اچھی ہے کہ ہمارے ریزروز 2021-22 میں بھی اچھے تھے، پھر کم ہو گئے، ابھی بھی ہمارے ریزروز 15-16 ارب ڈالر کے ہیں، اور جو قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور ہمارے ایکسپورٹس میں بھی کمی آ سکتی ہے، ریمیٹنسز میں بھی کمی آئے گی، تو یہ سب ملا لیں تو ریزروز جو ہیں وہ کچھ عرصہ تو سنبھال لیں گے، مگر اگر یہ پرسسٹ کیا تو پھر حالات کافی حد تک خراب ہوں گے، روپے کی قدر میں گراوٹ آئے گی۔ آپ کو یاد ہوگا 2021-22 اور 2022-23 کے دوران روپے کی قدر میں 40% کمی آئی تھی، تو خدا نخواستہ اس طرح کی چیزیں ہم سوچ بھی نہیں پاتے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات سامنے آئی ہے کہ یہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی اگر یہ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ بند رہتی ہے، تو اس سے ظاہر ہے بجلی کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی بڑھ جائیں گی، بجلی کی جو ہے کامیابی شروع ہو جائے گی اور اس میں شارٹ فال شروع ہو جائے گا، تو سولر جو ہے وہ زیادہ پنپتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، سولر زیادہ جو ہے وہ رواج پاتا ہوا نظر آ رہا ہے اس حوالے سے، اور دوسرا ڈالر کو کیا ہوا ہے؟ ڈالر ڈوب رہا ہے۔ ڈالر اس لیے ڈوب رہا ہے کہ خدا نخواستہ ایک نئی چیز ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ ورلڈ ٹریڈ میں ٹرانزیکشنز جو ہیں اور زیادہ تر تیل وغیرہ میں وہ ڈالر ڈینومینیٹڈ ہوتے رہیں، اور اس کے نتیجے میں امریکہ بجٹ ڈیفیسٹ بے شمار کرتا ہے اور اس کو پک اپ کر لیتے ہیں بہت سے ملک، اور اس میں نمبر 1 ایگزامپل جو ہے وہ ہے چائنا امریکن ڈالرز کا سب سے بڑا ان کے پاس بیلنس پڑا ہوا ہے۔ اگر خدا نخواستہ مڈل ایسٹ میں ایک تبدیلی آئی اور تیل کی جو ڈینومینیشن ڈالرز میں ہوتی ہے وہ مختلف کرنسیز میں چلے جائے، تو اس سے ڈالر کو بہت نقصان اور ہو سکتا ہے، اور ایک سبق سیکھے گا امریکہ with all due respects، جس طرح یونیلیٹرلی انہوں نے جنگ کا آغاز کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اگر یہ سونا ڈالر کہاں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ سونے کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور سونا جو ہے دستیاب بھی نہیں ہے۔ جی بالکل یہی ہے، people are switching to gold and eventually they may shift to other currencies also۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مائی لاسٹ کویسچن، اگر ڈالر جاتا ہے تو کیا کوئی ایسی کرنسی موجود ہے ٹو ریپلیس اٹ، یا لوگ اپنی اپنی کرنسیوں میں ٹریڈ کریں گے جیسے ہم برکس کے انڈر دیکھ رہے تھے؟ دیکھیے وقتاً یہ اس وقت کہنا مشکل ہے، مگر آنے والے سالوں میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی، اور چائنا ول ایمرج ایز another super power and transactions will start taking place in Chinese currency۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب۔